اندر کوئی بھی ایک دن بھی منانے کی اجازت نہیں، دن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں اسلام کے اندر، اور ان کو کس طریقے سے کرنا ہے ادا، جشن نہیں منانے، نافرمانی نہیں کرنی۔ ان دو موقعوں پر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آجو فرشتے چوکوں میں تمہارے انتظار کے اندر ہیں، آؤ اپنی حاضری لگواؤ، رب کے حضور دو رکعتیں ادا کرو، خطبہ سنو، دعا کرو، اللہ نے آج بھی عید کے دن تمہاری معافی کا دن رکھا ہے، آجو معافی۔ تو اسلام میں جشن وغیرہ کوئی نہیں، اسلام میں دن منانے کی گنجائش کوئی نہیں۔ لو جی تسی پھر پتر تواڈے ال پیدا ہوئے تسی مٹھائیاں نہیں وੰਡਦੇ بھائی، اسی انہوں اپنا دین نہیں سمجھتے، دین نہیں سمجھتے، دین نہیں سمجھتے۔ تمہاری شادی ہے، تم نے گھر کے اوپر لائٹنگ لگائی ہے، شادی کے دن اپنے گھر کے اوپر بلب دو چار لگا لینا یا ہلکی پھلکی لائٹنگ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو کہنا یہ اب دین ہے، یہ ہمارا ثواب ہے، کار ثواب ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مروجہ خود ساختہ میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں۔ اسلام کے اندر نہ نبی علیہ السلام نے یہ 23 سالہ دور میں منایا، نہ حضرت ابو بکر، نہ جناب عمر، نہ جناب عثمان، نہ جناب علی، نہ جناب حسن و حسین، نہ حضرت طلحہ، نہ زبیر، نہ سعد، نہ سعید، نہ صہیب، نہ خبیب، نہ سلمان۔ نبی علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک نے اگر نہیں منایا تو بتاؤ وہ تو سارے جنتی ہیں، تو تم کہاں جاؤ گے؟ یہ تو بتاؤ۔ اس لیے اسلام کے اندر 5 دسمبر مسلمان بھی مبارکاں دے پہ نسائیاں، اور مسلمان بھی یہ سٹیٹس لا کے بیٹھے نے کہ ویکھو 5 دسمبر دی جناب مبارک ہوئے۔ لہذا 5 دسمبر عیسائیوں کا یہ خود ساختہ دن ہے، اس دن بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی، یہ بالکل کنفرم بات ہے، یہ بھی انہوں نے خود ساختہ دن بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی ولادت کے دن کو واضح کیا ہی نہیں، اس لیے تاکہ اس کو عید نہ بنا سکے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے یہ بالکل کنفرم نہیں ہے، یہ قول و اقوال ہے نا، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، کوئی 17 ربیع الاول، کوئی محرم، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 10 محرم نبی پاک دی پیدائش ہے، کر لو گل۔ لہذا کوئی کسی اتھینٹک دلیل سے نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ثابت نہیں، بس قول و اقوال ہیں، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ نہ، دین دا حصہ جو نہیں یہ تو کی کرنا کی یہ دسو نا، اللہ نے ایک چیز میں چھپا کے رکھا ہے، تسی کی چلانا چاہتے؟ اصل یہ ہے کہ جشن نہیں، حضور کے مشن کو اپنانا، اور جس نے مشن کو اپنایا اس کا نام ہے جناب صدیق رضی اللہ، جناب عمر، جناب عثمان والی، اور جس نے جشن منایا اور ایمان نہیں قبول کیا اس کا نام ہے ابو لہب، اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب۔ لہذا عیسائیوں کے اس دن کو مسلمان بھی منا رہے ہیں اور ساتھ کیک کاٹا جا رہا ہے، بلکہ آج تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خود ساختہ پیدائش کو جناب جشن کی صورت میں اور پھر کیک کاٹے جاتے ہیں، یہ بھی کسی صورت بالکل نہ جائز ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس سے دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ نیکیاں ملتی ہیں، نہ ثواب ملتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو خالص دین، وہی اسی دین کی ترجمانی پہ اللہ نے ہم کو تعینات کیا ہے جو دین نبی کے صحابہ کے پاس تھا، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ تو اس لیے جشن وغیرہ اس کی مبارک دینا، 5 دسمبر عید، اس کو عیسائیوں کی عید میں شامل ہونا، کیک کاٹنا، یہ دین نہیں ہے، لہذا اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کی یہ ولادت کا دن ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، جادوگر کہنے لگے اے فرعون، ہمارے پاس جو روشن دلیلیں آ گئی ہیں نا، ہم اس پر تیری بات کو کبھی ترجیح اب نہیں دے سکتے۔ دیکھو وقت کا بادشاہ ہے، اور جادوگر سامنے جب ایمان کی طاقت ہو تو پھر خواہ فرعون ہو اس کی بھی پرواہ ہوتی نہیں، یہ مطلب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو مد مقابل تھے جادوگر، جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھا، حقیقت کو پہچانا تو فوراً وہ ایمان لائے، اور کہنے لگا تم اپنے بڑے، یعنی حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ جادوگر کہہ رہے، کہنا تم اپنے بڑے کی بات کو مان کر تم بھی ساتھ ایمان لے آئے ہو، لہٰذا میں تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا اب تیری بات کی کوئی ویلیو فرعون نہیں ہے، ہم کو جو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو روشن آیات ہیں، والذی فطرنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا، فقض ما انت قاض،
اب جو تو نے کرنا ہے کر گزر، ہم اب کبھی بھی اپنے ایمان سے پھر سکتے انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، ہاں تو بھی سزا دینی ہے، تو دنیا تے دے لے گا، انہیں ہی تیرا اختیار ہے نا، تو بادشاہ ہے، تو سزا دینا چاہے دنیا تے تو دے لے گا۔ جب ہماری روح جسم سے نکل گئی اس وقت ہمارے رب کا، اب بھی اختیار اللہ کا ہے، فوت ہونے کے بعد بھی اختیار رب کا ہے، تیرا اختیار نہیں۔ دیکھو قرآن کتنے خوبصورت طریقے نال عقیدے سمجھا رہا ہے، کتنی وضاحت دے نال۔ اجے بھی لوگ کسے کہانیاں دے پیچھے ٹر کے اپنے ایمان نو برباد کر، پھر انہوں دی اپنی مرضی ہے نا۔ دیکھو بڑے بڑے جادوگر حقیقت کو انہوں نے جانا اور پہچانا اور وہ فوراً ایمان لے آئے، کہنے لگے دنیا کی زندگی میں تیرا اختیار ہے، آگے تو نہیں نا۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، کس لیے؟ لیغفر لنا، اس لیے کہ ہم کو ڈر ہے، ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم نے نافرمانی بہت کی ہے، اور اب ہم ایمان لے، ہم کو یقین ہے اب ہمارے گناہ ہمارا رب ہم کو معاف کر دے، خطایا نا، تاکہ ہم کو ہمارا رب ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور دوسری بات ہم کو وہ بھی اندیشہ ہے، ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو کا کرتب لے کر آئے، ہم کو وہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جس جادو پر تو نے ہم کو مجبور کیا ہے فرعون، ہم اپنے رب سے اس کی وہ جو بات ہے ترجیح، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کیوں آئے، ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم اس بات پر بھی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ واللہ خیر وابقیٰ، کیونکہ اللہ بہت بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما، اور جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آیا، مجرم اس کو کہتے ہیں جو جرم کرے، جو جرم لے کر اپنے رب کے پاس آیا، اللہ نے اٹل فیصلہ سنا دیا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مولویاں دی گل نہیں، تسی آندے ہو اور مولوی انجی آندے ہوندے نے، اے بھائی اے مولوی آندے پے نے، اے قرآن ہے، واضح طور پہ اللہ نے فرمایا جو جرم کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے جرم کیا، جو اللہ نے نہیں کی فرمایا اس کے الٹ کرتا جا رہا ہے، اپنی طرف سے عیدیں بنا رہا ہے، اپنی طرف سے شبراتیں بنا رہا ہے، اپنی طرف سے جشن بنا رہا ہے، اپنی طرف سے چھوٹی یارویں بڑی یارویں، عرس میلے اذان قبر تے اذان، یہ کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ اس نے کیا نبی کو نبی نہیں سمجھا؟ اگر کلمہ نبی کا پڑا ہے تو پھر اپنی منمانی کس لیے؟ کس لیے منمانی؟ اتنی جرت تمہاری، اتنی تمہاری ہمت، کہ اتنی جرت اور ہمت تو میرے ابو بکر نہ کر سکے۔ اور ادھر صحابہ کا حال دیکھو، کہنے لگے کہ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تو اس جو عہد نامہ ہے اس سے رسول کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی کو کہا مٹا دو، حضرت علی فرماندے نے اللہ دے نبی تسی ساڈے رسول نہیں، نبی نہیں؟ فرمایا علی بالکل، حضور پھر میری ہمت کوئی نہیں کہ میں اس کاغذ تو تواڈے نام دے رسول تے کانٹا مارا، میری ہمت کوئی نہیں۔ فرمایا علی وہ کاغذ بخاؤ نا، کتنے لکھا ہے رسول اللہ؟ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پھر قلم لے کر رسول کا لفظ مٹایا۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور میرے اندر اتنی ہمت کو نہیں ہے کہ میں مٹا دیں۔ وہ صحابہ تھے جو اتنی اتنی چھوٹی بات پر بھی اپنی جان نشاور کر دیتے تھے، اور لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو سب کچھ ہی کری جاوے تے نہ تیری سنت ہی فرق آوے تے نہ تیرے عقیدے ہی فرق آوے، لہذا ایسا عقیدہ جو اپنی مرضی سے بنایا گیا ہے وہ اللہ نے قبول کرنا نہیں۔ اس کا جواب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا، اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ بندہ زمین تے بہ کے آنکھیں بنا کے کہ میں نیک عمل اپنے کو بنا کے آکھاں ہوں چڑھ جے اتنے تے اتنے جائے گا، وہ تو نہیں اتنے جائے گا، اوپر وہی جائے گا جو اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجا۔ عمل کرو جو آسمان سے آتا ہے، اس پر عمل کر کے ثواب بن کر وہ آسمان پر واپس جاتا ہے، اور جو زمین پر بیٹھ کر بنایا جائے لکھ واری بھی ترلے مار اللہ دا میں اتنے جان ہی نہیں دینا، کیونکہ تو بنایا زمین تے، تو بنایا زمین تے، میں نے اس کو اپنے نبی پر نازل نہیں کیا، تو نے کیوں بنایا زمین؟ لہٰذا دین یہ ہے، اتنا آسان دین، اتنا بالکل روشن اور سیدھا، پھر بھی تسی آکھو اے مولویاں دے جھگڑے نے، اے مولویاں دے جھگڑے نے۔ اللہ تانوں ہدایت ہی دے، پھر ہدایت دی دعا ہی کر سکنے ہیں، کادے جھگڑے نے مولویاں دے؟ بھائی کوئی روٹی کا سوال نہیں، کوئی پیسوں کا سوال نہیں، کوئی کسی قسم کی تم سے توقع نہیں، ایک اللہ کا ڈر ہے، اللہ ان لوگوں کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر بھی تم دور دور دوڑو اور قرآن و سنت کی طرف آؤ نا، اللہ تم کو ہدایت دے۔ ہدایت کی دعا کرتے ہیں ہم آپ کے لیے، آپ کیونکہ راستے سے دور جا چکے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ دعا ہی ہے۔ اس لیے
اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا، جو جرم کر کر آیا میرے پاس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو جہنم میں مرنے والا رہے گا، نہ زندہ، نہ زندگی نہ موت۔ یعنی تتر تھور کا کھانے کے لیے درخت، زقوم کا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور جہنمیوں کا خون، گند، پیپ زخموں کی وہ پینے کے لیے دیے جائے، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ یہ ہے تو چند لمحوں کے لیے دنیا کے نشے میں تم اپنے عقائد کو برباد نہ کرو، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، اپنی نمازوں کو برباد نہ کرو، اپنے روزوں کو برباد نہ کرو، اپنے جمعوں کو برباد نہ کرو۔ اللہ کی طرف آ جاؤ، مکمل اللہ سے منسلک ہو جاؤ۔ یقیناً جو ایسا متقی بن جائے گا، آسمان سے مرنے کے وقت پیغام آ جائے گا، اے اطمینان پکڑنے والی روح، آج تیرا رب تجھ سے راضی بھی ہے، آج اللہ نے جنت تیرے لیے سجا دی۔ تو اس پیغام کے لیے تم تیار کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ کرنٹ پکڑو، کرنٹ پکڑو اپنے اندر۔ کسی نے کسی کا نہیں بننا، کسی نے کسی کا بننا نہیں، تیرا بننا ہے، تیرے عمل نے بننا ہے۔ لہذا قبر میں جانا ہے تو کفن کوئی تو جیب تک نہیں ہونی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جہنم سے بچو جس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ وہ کیسی زندگی؟ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور آگے اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی، فرمایا جو مومن بن کر آئے گا نا، قد عامل الصالحات، اس نے اچھے عمل کیے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے اور عمل کا نام ایمان ہے، یاد رکھنا ہے، عقیدے اور عمل کا نام ایمان ہے۔ اس پر جو جم گیا اور پکا ہو گیا، اچھے عمل کرتا رہا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے درجے بڑے بلند کر دیے۔ جنات عدن، وہ کیسی جنت ہے؟ ہمیشگی والی جنت ہے، ہمیشہ والے باغات ہیں، ہمیشہ کی کوٹھی ہے، ہمیشہ کا مکان ہے، ہمیشہ کی حکمرانی ہے، ہمیشہ کی سلطانی ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں، دودھ ہے، اور سونا ہی سونا ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، تیرے آگے پیچھے روسٹ ہوا گوشت اور مچھلی کی مہمانی ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ اور اللہ نے فرمایا جنات عدن، ہمیشگی والی جنت، کیسی؟ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے اللہ نے نہریں جاری کر دی، خالدین فیہا، ہمیشہ تم نے وہاں ہی رہنا ہے، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ کن کو ملے گا؟ ان کو جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، عقیدہ بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، روح بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے۔ اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔